بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو میں کا ٹاپک ہے دوڑنے والا پتھر۔ اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کریں گے جو اس پتھر کی وجہ سے رونما ہوئے تھے، اور ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ قرآن پاک میں کس طرح سے اس پتھر کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ جو منکرین ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے پتھر سے ندیاں بہتی ہیں۔ اور اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوڑنے والا پتھر، یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا معجزہ یا کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ ننگے پاؤں ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ اب بنی اسرائیل اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ پر یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتے، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ الرحمن الرحیم نے آپ کی برأت اور بے عیبی کو ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برأت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ تعالی۔ اور یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑ کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ باغا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، صوبی حجر صوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دھڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا
اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا، اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یعنی اے ایمان والو، جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا، جس میں 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، میں اس ویڈیو کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتی رہی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جو لوگ اس کا شبہ کرتے ہیں کہ ایک پتھر سے کیسے پانی نکل سکتا ہے، 12 چشمے کیسے پھوٹ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض پتھروں میں خداوند نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے بال کاٹے جا سکتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہیں، بعض پتھروں کو نہ آگ لگائی جا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قادر تقدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید اور نہ محال اور نہ خلاف عقل، لہٰذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ بے شک قرآن مجید میں ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر اور ہم سب پر اپنا فضل رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔